الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 جمادی الاول 1442 ہجری 12 جنوری 2021 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے. سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، پارہ پہلا الف لام میم، آیت نمبر 25. جنت کی نہروں کا ذکر چل رہا ہے. اللہ عز و جل تمام مومنین کو ان نہروں سے حصہ عطا فرمائے، ان نہروں سے ہم سب کو پروردگار خوب لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام مومنین جنت میں داخل ہو سکیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اسی نہروں کی جو باتیں ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے قرآن کی دوسری آیت پاک پڑھی تھی، سنائی آپ کو کہ 4 نہریں ہوں گی. پہلی پانی کی، تو پانی سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، بہت مشکل ہے. پانی نہ ہو تو ہمارا گزارا نہ ہی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. کھانے کے بغیر کچھ زیادہ دیر تک انسان زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر بہت پہلے ہی انسان، جانور، تمام جو حیوان ہیں پانی کے بغیر ان کی موت بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو پانی ایک سب سے ضروری چیز ہے کھانے پینے میں. تو پہلے پانی کا ہی ذکر کیا گیا، اور پھر پانی وہ بھی کیسا ہوگا. فرمایا قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے کہ ایسا پانی ہوگا، وہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہو. پانی جو ہے نا، اگر اس کو آپ ایسے ہی ایک جگہ رکھ دیجئے، بہے نہیں، وہ جاری نہ ہو، تو وہ پڑے سڑنے لگتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے. اچھا خاصا پانی بھی کچھ عرصے بعد سڑ جاتا ہے، بدبو آتی ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی تالاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح سے اس کی نکاسی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو تو پھر وہ سڑ جاتے ہیں، کیچڑ جیسا بن جاتا ہے، بالکل بہت برا حال ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے. پینے جیسا تو سوال ہی نہیں، منہ میں لیتے ہی مزہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ تھوکنا پڑتا ہے. تو دنیا کے جو پانی چاہے کتنا ہی اچھا ہو، اگر استعمال میں نہ آئے تو پڑے وہ سڑ جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بدبو نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ تر و تازہ، بالکل تازگی کے ساتھ. اور مزہ تو جنت کے مزے کیسے ہوں گے وہ تو جب پہنچیں گے انشاءاللہ تو بتا دیں گے کہ کیسا مزہ ہے. یہاں کے پانی میں کبھی ٹھنڈا لگ گیا تو تکلیف، کبھی زیادہ گرم ہو گیا تو تکلیف. وہاں تو بغیر تکلیف کے آسان، بس آرام ہی دینے والا وہ پانی ہوگا. سب سے پہلے پانی، پھر پانی کے بعد انسان کو لگتی ہے بھوک، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے. تو فرمایا دودھ، دوسری نہر دودھ کی ہوگی. تو دودھ جو ہے وہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت جگہوں پر اگر دودھ کو، جو پیور دودھ ہوتا ہے، اسے اگر آدمی زیادہ تعداد میں پی لے تو ایک طرح سے رزق کا بھی کام کرتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی مٹا دیتا ہے. اور دودھ ایسی چیز ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کھانے پینے کی چیزوں میں دودھ سے بہتر کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک ایسا اللہ عز و جل نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس پہ آپ جتنا غور کریں نا تو کافی کچھ ہم سوچ سکتے ہیں دودھ کے بارے میں. اتنی طاقت اس میں بھری، اگر دودھ جو خالص دودھ پیور، ملاوٹ کے بغیر والا، تو اس میں اتنے پروٹین، اتنے وائٹامنس، اتنے نشاستہ وغیرہ جو بولتے ہیں، وہ سب اتنا زیادہ بھرا ہے اس میں کہ اب دیکھیں بچے جو ہوتے، چھوٹے بچے کچھ نہیں کھاتے پیتے، صرف دودھ، ماں کے دودھ سے وہ کہاں کتنی طاقت آتی ہے. ایسا، اور وہ بھی آگے انشاءاللہ وہ آیت اگر پہنچ گئے تو اللہ نے اس پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دودھ آتا کیسے ہے. اور یہ دودھ صرف دودھ ہی کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کیا کیا اس سے ہم
کبھی شربت بن رہا ہے، کبھی چائے تو بالکل عام ہو چکی ہے اب تو. حالانکہ میں اب تک پڑھنے میں نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چائے کا کوئی رواج تھا، پر آج سب پیتے ہیں. الحمدللہ میں نہیں پیتا ہوں، میں اب تک چائے سے بہت دور ہوں. یعنی یہ نہیں کہ حرام یا ناجائز سمجھتا، پر مجھے عادت نہیں ہے. پر چائے جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی انگریزوں نے پتا تھا کہ لے کر آئے تھے. یہ چائے کوئی انڈیا میں پیدا نہیں ہوتی تھی، جب وہ لوگ آئے تھے تو لے کر آئے تھے اس کی پتیاں وغیرہ. کیا ہے تو چائے بھی بنتی ہے اور کافی بھی ہو رہی ہے، گرم چیزیں، الگ الگ مشروبات، چاکلیٹ ڈرنکس بن رہا ہے، پتہ نہیں. اور شربت ایک سے ایک جس میں چاہیے ملا کر بنا لیجیے، جس میں چاہیے. ملک شیکس بنا لیجیے. کیا یعنی اس کی تو ہر ایک چیز میں مل جاتا ہے. خالص پیجیے اور کسی کے ساتھ ملا کر پیجیے، اس کی برکتیں الگ ہیں. کوئی مٹھائی، کسی مٹھائی کا تصور آپ دودھ کے بغیر نہیں کر سکتے. دودھ کے بغیر کوئی مٹھائی نہیں بنتی. کوئی بنتی ہو شاید ایک آدھ تو پتہ نہیں، باقی اکثر تو دودھ کے بغیر بنتی نہیں. ماوا جو ہوتا ہے وہ بھی دودھ سے بنتا ہے. اسی سے بالائی جسے ملائی کہتے ہیں وہ نکلتی ہے. اسی سے گھی، اسی سے مکھن، اسی سے پھٹ جائے، خراب ہو جائے تو اس سے دہی بن رہا ہے، اس سے پنیر بن رہا ہے، اس سے دودھ کا جو بنا کر کھووا وغیرہ بناتے ہیں وہ الگ. کیا یعنی خراب ہونے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس کو غور کریں تو انسان اللہ کے شکر ادا کرتے کرتے کہ اسی نعمت پر شکر ادا کرے تو کم ہے، ہو ہی نہیں سکتا ادا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ دودھ. تو دودھ کا ذکر دوسری نہر جو دودھ کی ہوگی. سب سے پہلی چیز پانی، پھر دوسری نہر دودھ کی. یہ دودھ کے بارے میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے دودھ کی نہر ہے جس کا مزہ نہ بدلے. اور یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دودھ جو ہے پھٹتا ہے، خراب ہوتا ہے، بدبو بھی آنے لگتی ہے. کبھی بہت خطرناک قسم کی بدبو آتی ہے بالکل، یعنی کہ آدمی سونگ نہیں سکتا. اور مزہ تو پھر وہ اللہ کی بنا. پھٹ جائے تو پھر ہم اس کو بغیر کسی یعنی دودھ کی طریقے سے آپ پی نہیں سکتے. پھر وہ جلا ولا کر بنا کر وہ سب دوسری باتیں ہیں. پڑے پڑے یہ بھی خراب ہوتا ہے، پھٹتا ہے، جسے پھٹنا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ. وہاں جو نہریں ہوں گی وہ پھٹیں گی نہیں، یعنی خراب نہیں ہوں گی، مزہ چینج نہیں، خوشبو ہی آتی رہے گی. یہاں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ذریعے سے آتا ہے، چاہے گائے بکری جو بھی لیجئے. بالکل وہ خود اللہ سے نے ارشاد فرمایا خون اور فضلات کے بیچ سے ہوتے ہوئے، یعنی کہ ان کی نالیاں الگ ہے اور دودھ کی نالی الگ ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے. یہ اللہ کی قدرت تو دیکھے کہ اسی جسم میں خون بھی بہہ رہا ہے، گندگی بھی بہہ رہی ہے، لیکن اسی میں سے بالکل صاف اور شفاف ان کے بیچ سے ہوتے ہوئے دودھ نکلتا ہے. تو یہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں یہ سب نہیں ہوگا. وہاں پر اللہ کی قدرت کے ذریعے سے ہی یہ دودھ بھی آئے گا، نہ کبھی خراب ہو، نہ مزہ بدلے. بالکل یہاں پر ایک لیٹر کے لیے ہم پریشان ہیں. 70-80 روپے، جو مڈل کلاس ہو سوچ بھی نہیں سکتے یار، بہت تھیلیوں والا لینا پڑتا ہے. حالانکہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ تھیلیوں والا یہ ہمارے جو مسلم بھائی ان لوگوں کے کاروبار کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ. پر اب کیا کریں، اتنا اس کی قیمت بہت اوپر ہوتی ہے. وہ جو تبیلے وغیرہ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بہت کافی مہنگا ہے، جو چھوٹے نہیں سوچ سکتے. یہاں پر وہ لوگ یہ پتہ نہیں کیا وہ سسٹم اپنے سمجھ میں نہیں آتا، کس طریقے سے اتنا سستا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. کتنا پانی ملاتے ہیں، کتنا دودھ ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہاں تو اتنا ایک لیٹر کے لیے ہم ترستے ہیں، اصلی کے لیے تو ہم سوچنا پڑتا ہے. اور وہاں تو بہہ رہا ہوگا جتنا چاہیے. وہ ایسا نہیں کہ خالی بہہ رہا ہے بس دیکھو نہیں، جتنا چاہیے استعمال کرو، جتنا چاہیے اس میں سے پیو، کوئی روک ٹوک نہیں. جنت میں کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی. وہ تو انشاءاللہ آگے ہمارا ذکر آئے گا تو میں پوری باتیں کریں گے انشاءاللہ جنت کے احوال. تو دوسری نہر جو دودھ کی ہوگی وہ بھی ایسا دودھ جو کبھی جس کا مزہ نہ بدلے. اور تیسری شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے. شراب کا باپ نے کیا اللہ، شراب سے تو منع کیا گیا، حرام ہے شراب، اور وہاں پہ شراب جو ہے پینے کے لیے نہر بہہ رہی ہے. یہ شراب جو ہے نا، یہ لفظ بھی آپ سوچنے کی بات ہے. شر آب، یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے. شر یعنی شرارت، آب یعنی پانی. ایسا پانی جسے پینے سے شرارت آتی ہے.
आदमी शरीर बन जाता हो। देखिए अब शराब पीने के बाद कैसा शरीर बनता है। तो ये शर आप को मिला के शराब बना हुआ है। शराब जो ये फारसी का लफ्ज़ है, आब जो है फारसी, शर फारसी मिला करके शराब बन गया। ये बातें करते हैं मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों की ज़बानें मिटा देंगे। मुसलमान ज़बान के बगैर तो कहीं काम भी नहीं चल सकता। प्योर फारसी है शर आब। तो ये ऐसा पानी जिसे पीने से शरारत आ जाए, मस्ती आ जाए। फिर कैसी मस्तियां चढ़ती हैं, क्या क्या करते हैं हम दुनिया की गंदी शराब पीकर। ये शराब का जिक्र इसलिए किया गया कि उस वक्त में रसिया थे। वो जो दौर था जब इस्लाम का जब इजहार मतलब सूरज तुलू होना शुरू हुआ, तो उस वक्त में शुरू इस्लाम से पहले के हालात कुछ लोगों को छोड़कर सारे के सारे जो बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सरकार की क़ुर्बत की वजह से जिन्होंने शराब को तर्क किया, पहले वो भी शराब के एकदम बिल्कुल रसिया थे। ऐसे हाल थे कि वाक़यात गुजरे, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अगर हयात रही तो, कि नमाज तक में शराब पी कर आ जाते थे। आयतें फिर मना किया गया, धीरे धीरे करके शराब हराम की गई। तो शराब तो उन लोगों के लिए बिल्कुल, वो तो उस वक्त में था। आज भी देखिए, आज भी क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, शराब जिनको लग गई है तो फिर वो कोई मजहब धर्म कुछ नहीं, वो तो बस शराब। इस शराब को कहते हैं तमाम उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की माँ, जड़ है। यकीनन शराब पीने के बाद तो फिर जो चाहे वो कर ले। आदमी जब नशे में होता है ना, तो फिर अब वो प्राइम मिनिस्टर उसके सामने आ जाए, ये सबसे बड़ा, फिर वो कुछ नहीं समझते। फिर वो ऐसी शरारतों पे उतरते हैं कि अल्लाह की पनाह, क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। ये दुनिया की गंदी शराब बनती भी कितने गंदे तरीके से कि आदमी उसको बनता हुआ देखे तो उल्टी कर दे। इतनी गंदी चीज़, सड़े फलों से, पता नहीं एकदम हर सड़ी हुई चीज के बाद जमा करके ये शराब बनती है। और हर तरह का नशा तो कोई भी हो हराम है, सिर्फ शराब ही नहीं। आजकल वो एमडी फैमडी क्या क्या यार, मुसलमानों ने अपनी जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दिया। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया की शराब है, ये शरारत वाला पानी। वहाँ जो बेरी होगी ना, ये यानी कि तुम यहाँ इतना शराब के लिए लड़ मर रहे, जब हराम किया गया तो फिर ऐसा हो गया कि जिसके घर में जो था, जब उन्होंने बहाना शुरू किया तो रास्तों पर नालों में शराब बहती थी, इतने लोगों ने जमा करके रखी थी। तो उनके लिए बताया गया कि शराब, दुनिया की शराब उनके लिए ही क्या, तमाम क़यामत वाल तक आने वाले मोमिनीन के लिए, कि इन सब चीज़ों से यहाँ बचो, बुराइयों से। वहाँ पर ऐसे बह रही होंगी, जितना चाहे पियो, और वो शराब, उसमें नशा नहीं, उसमें बदबू नहीं, उसमें लज्जत रहेगी, एक अलग तरह का सुरूर रहेगा, लुत्फ अंदोज़ी रहेगी। यहाँ पर जैसे बताया गया कि तुम खा पीने के बाद में फिर तुम शराब के गिलास चढ़ाते हो, वहाँ पर तुम्हारे लिए पाकीज़ा शराब, जिसमें नशा भी नहीं, सर दर्द भी नहीं, कोई हैंगओवर वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल पाकीज़ा खुशबूदार। नेक अमल करो, वहाँ बह रही होगी, नहरें बहेंगी, जितना चाहे पीते रहो। और फिर चौथी जो नहर होगी वो शहद की होगी। शहद क्या है, ये तो अल्लाह की पनाह, ये तरसता हूँ मैं कि असली शहद मिल जाए। बहुत मुश्किल, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। ये वो चीज़ है कि हुज़ूर ने फरमाया कि 3 मरतबा जो महीने में चाट ले शहद को, तो उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो मौत के सिवा। यानी इस तरह की अहादीस है। इतना इसमें कि 2 चीज़ों में शिफा है, कुरान और शहद। शहद और कुरान, पहले शहद का जिक्र फिर कुरान का। शिफा, मौत के सिवा तमाम बीमारियों से शिफा है। इतनी, और हुज़ूर को बहुत पसंद। आप आयत आएगी इसमें इंशाअल्लाह, कुछ जिक्र आएगा। ऐसा शहद, वो भी कैसा फरमाया जा रहा है कि शहद होगा तो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ शहद होगा, ऐसे शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया है। साफ किया गया समझ रहे हैं आप, यानी जो छत्ते से निकलता है ना, अगर आप देखें तो उसमें कभी कभी मोम और क्या क्या वो सब मिक्स करा हुआ रहता है, उसको अलग करना पड़ता है सारी चीज़ें। हालांकि मेरे तो बड़े उस देखना ही नसीब नहीं हो रहा कि सामने हमारे सामने छत्ते से निकलता हो और उसे फिर पीना नसीब हो, बहुत मुश्किल है। आजकल तो सब वो मिलावटी ही चल रहा है, किस पर भरोसा करे समझ में नहीं आता। तो शहद उस वक्त में अरब को भी बहुत पसंद था, आज भी लोगों को पसंद है। हर तरफ से सब, यानी इसकी डिमांड, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बाहर हो, अरब हो, चाहे अमेरिका हो, सब तरफ शहद हनी करके वहाँ भी बहुत मशहूर है, वहाँ भी इस्तेमाल होता है, हर तरफ इस्तेमाल होता है।
تو اس کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے. تو فرمایا کہ پھر جس شہد کے لیے یہاں ترس رہے ہو ذرا نیک اعمال کر لو, اچھے بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, اور ایمان والے ہو تو تھوڑے نیک اعمال کر لو, تھوڑا میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہو, ایسا بہرا ہوگا. جتنا چاہیے پیتے رہنا, جتنا چاہیے پینا, کوئی روک ٹوک نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ 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 ہم سب کو عطا فرما دے اس کے حبیب کے صدقے. تو فلم میں ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان نہروں سے نفع اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے. توفیق کیا سعادت ہے, یہ اس کی طرف سے انعام ہوگا, تبھی جا کر کے نفع حاصل کر سکیں گے. بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں پر وقت نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ مختصراً میں نے جو جنت کی نہریں ان کا ذکر مختصراً کر دیا. اس کے بعد کی باتیں اگلے آڈیو میں انشاءاللہ عز و جل. پروردگار ہمارے پیارے محبوب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو ان نہروں سے نفع عطا فرمائے, ہمیں بھی ان نہروں کے پاس